اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی۔ حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور سرور کائنات نے ہر منزل پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تعارف کرایا ہے۔ میں اپنے والد کی ایک مثال سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شے ایک ہوتی ہے، علاقے کے بدل جانے سے نام بدل جاتا ہے۔ جیسے پانی کی مثال دیتے تھے کہ ہم ہندوستان میں پیاس لگی تو ہمیں پانی کا گلاس چاہیے ہے، ہم ایران میں پیاسے ہوئے تو پانی کے نام سے نہیں ملے گا، پھر وہاں آپ کے نام سے ملے گا۔ ہم سعودی عرب یا عربستان میں آئے تو ہم نے کہا کہ ہمیں پیاس لگی آپ یا پانی، تو انہوں نے کہا کہ ماں کہیے یا مویا کہیے، یعنی شے وہی ہے، علاقے کے بدل جانے سے نام بدل جاتا ہے۔ ویسے شے ایک ہے نصرت اسلام، مکے میں جناب ختیجہ کے نام سے جانی جاتی ہے، مدینے میں بی بی فاطمہ زہرا کے نام سے پہچانی جاتی ہے، کربلا سے شام تک شہزادی زینب کے نام سے جانی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، آج 8ویں شوال ہے، آج انہدام جنت البقیع کا دن ہے۔ آئیے تھوڑی دیر ہم ان بیویوں کے حوالے سے گفتگو کریں جن بیویوں نے اسلام کی حیات کے واسطے، مذہب کی زندگی کے واسطے وہ قربانیاں دی ہیں کہ عقل بشر حیران ہے۔ بی بی ختیجہ یہ وہ بیوی ہیں جو مکے میں اس طریقے سے بانی اسلام پر احسان کر رہی ہیں کہ زمانہ دیکھ کے محو حیرت ہے کہ اللہ کا رسول جب کہتا ہے کہ اے ختیجہ سارے مسلمان بھوکوں ہیں، ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کو لباس نہیں ہے، سب کے سب مسلمان بھوکے ہیں، تو بی بی ختیجہ نے اپنے خزانے کا منہ کھلوایا۔ خزانے کا منہ کھلوانے کے بعد جتنی دولت تھی وہ ساری دولت رسول اللہ کے قدموں میں لا کے رکھوا دی۔ دولت رسول اللہ کے قدموں میں رکھی ہوئی ہے۔ ایک دیوار اٹھ گئی، نہ بی بی ختیجہ رسول اللہ کو دیکھ پا رہی ہیں، نہ رسول اللہ بی بی ختیجہ کو دیکھ پا رہے ہیں۔ یہ نگاہ ظاہری کی بات ہے، ورنہ نگاہ نبوت سے محمد پیدا ہونے والے آخری انسان کو دیکھ لیا کرتا ہے۔ بی بی ختیجہ گھوم کے آتی ہیں، ہاتھوں کو جوڑتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول یہ دولت حاضر ہے، اسے قبول کیجئے۔ رسول اللہ اس دولت کو لیتے ہیں اور دولت کو لے کے مسلمانوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ادھر بی بی ختیجہ کی دولت نے وہ کام کیا کہ جوخ در جوخ لوگ مسلمان ہونے لگے۔ آج جب ختیجہ کی دولت کھا کے پیٹ میں روٹی آتی ہے، تن پر لباس آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ختیجہ کے پاس کتنی دولت تھی۔ جس وقت مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، اس وقت بی بی ختیجہ نے اپنا سب کچھ راہ اسلام پر قربان کر دیا تھا۔ جن لوگوں کو دولت ختیجہ جوڑنے کا شوق ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ دنیا میں جتنے مسلمان پھیلے ہوئے ہیں اور جتنے اسلامی ممالک ہیں، ان کی دولت کو جوڑ لیں، بی بی ختیجہ کی دولت کا اندازہ خود بخود نکل آئے گا۔ یہ ہے بی بی ختیجہ جو اس طریقے سے مال کے ذریعے سے اسلام پر احسان کر رہی ہیں۔ بی بی ختیجہ جانے لگیں، رسول اللہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں۔ رسول کی مدینے کی زندگی ہے، مگر ایک بی بی ہے جو مدینے میں رسول اللہ کے ساتھ ویسے ہی کھڑی ہے جیسے مکے میں بی بی ختیجہ کھڑی تھی۔ عالم یہ ہے کہ اسی مدینے میں ایک شخص ہے جو یہودی ہے، نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ رسول کو مانتا ہے، نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ اسلام کو مانتا ہے۔ وہ رسول اسلام کی توہین کرتا ہے، اسلام کو برا کہتا ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا کے پاس اس کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ دیکھیے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ مدینہ شہر رسول ہے، جتنے ہیں سب کے سب صحابی ہیں،
मगर रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि इस यहूदी को जाके कत्ल कर दो, यह हमें बुरा कहता है। नहीं, लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पर हो, हमें अपने दीन पर रहना हो। मज़हब में कोई जबर नहीं है, मज़हब में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, आलम यह है कि एक दिन बीबी फ़ातिमा ज़हरा के घर में कुछ मेहमान आते हैं, तो बीबी मौलाए कायनात को बुलाती हैं, कहती हैं या अली, मेरे घर में कुछ मेहमान आए हैं, घर में मेहमानों के खाने के वास्ते मेरे पास कुछ नहीं है। या अली, ये मेरी चादर है, इस चादर को लीजिए, और फुला जगह फुला यहूदी रहता है, यानी बताया और नाम बताया कि फुला जगह फुला यहूदी रहता है, आप जाइए, जाके मेरी चादर उसको दे दीजिए, उसके बदले में वो कोई दिरहम देगा या वो दिनार देगा, जो भी उस वक्त का सिक्का वक्त हो, वो आप लेके आइए ताकि हम मेहमानों की खातिर कर सकें। ए बीबी, आप चादर काहे के वास्ते भेज रही हैं? यहाँ हाथों को धो दिया जाता है तो जवाहर में तब्दील हो जाते हैं, यहाँ रेत की दीवार सोने की हो जाती है, यहाँ संगरेज़े उठा के अबा के दामन पर डाल दिए जाते हैं तो जवाहर में तब्दील हो जाते हैं, यहाँ रेत की दीवार सोने की कर दी जाती है, यहाँ मुसल्ला बिछा दिया जाता है तो ताम जन्नत आते हैं। ए बीबी, चादर क्यों भेज रही हैं? कहा आज मौजज़ा दिखाना मकसूद नहीं है, हर वक्त मौजज़ा नहीं होता। आज इसके दिल को कैसे बदला जाए और इसको इस्लाम की तरफ किस तरीके से लेके आया जाए, ये बीबी फ़ातिमा ज़हरा ने ज़माने को बताया। मौलाए कायनात बीबी की चादर को लेते हैं। अली का घर है, फ़ातिमा ब्याह के आई हैं, ये मर्द की जिम्मेदारी है कि वो कमा के लाए ताकि घर की रहने वाली औरत मेहमानदारी कर सके। मगर अली सर झुकाए हुए सुन रहे हैं, फ़ातिमा कह रही हैं। इसका मतलब ये है कि मासूम जानता है कि मासूमा क्या कह रही हैं, क्योंकि अली भी मासूम हैं, फ़ातिमा भी मासूमा हैं। मौला अली ने बीवी को मना नहीं किया, चादर को लिया, अपने रिदा में चादर को लपेटा, लपेट के आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन मदीना पर पैर रखते हुए मौलाए कायनात उस यहूदी के दरवाजे की तरफ बढ़े। उसने जब अली को अपने दरवाजे की तरफ आते हुए देखा तो वो घबराया, खौफज़दा हुआ, क्योंकि खाली अली आ रहे होते तो बैठा रहता, खाली अली नहीं आ रहे थे, फातह खैबर आ रहा था। जानता है कि अली इब्न अबी तालिब ये कौन सी शख्सियत है जो मेरी तरफ बढ़ के आ रही है। घबरा के ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाता है और कहता है कि अबू तालिब के बेटे क्यों, कैसे जहमत की? तो मौलाए कायनात ने सबसे पहले मकसद वादे किया, कहा मैं खुद नहीं आया हूँ, बल्कि रसूल इस्लाम की बेटी फ़ातिमा ज़हरा ने मुझे तेरे पास भेजा है। ये नहीं कहा कि मेरी ज़ौजा ने तुम्हारे पास भेजा है, बल्कि कहा कि रसूल इस्लाम की बेटी फ़ातिमा ने तेरे पास भेजा है। उनके घर में कुछ मेहमान आए हैं, मेहमानों के खाने के वास्ते कुछ है नहीं, तो उन्होंने अपनी चादर भेजी है, इस चादर को रख ले और चादर के बदले में कुछ दिरहम कुछ दिनार दे दे ताकि मेहमानों की खातिर हो सके। अब वो ये सोच में पड़ गया कि रसूल इस्लाम की बेटी की चादर है, न जाने कितनी कीमती चादर होगी, जवाहरात टके हुए होंगे, सोने के तारों से सिली हुई होगी। आज मेरी दौलतमंदी का भरम रहेगा या टूट जाएगा, क्योंकि हमेशा दौलत वालों के दरवाजे पर मजमा रहता है और वही मजमा ज़माने को बताता है कि इनके पास बहुत दौलत है, और वो दौलत वाले अपनी थोड़ी सी दौलत उस बैठे हुए मजमे पर खर्च करके अपने को दौलत वाला कहलवाने का शौक़ करते हैं और खुश होते हैं कि हमें दौलत वाला कहा जाए। तो वो घबरा रहा है कि आज मेरी दौलतमंदी का भरम रहेगा या टूट जाएगा। अब वो इस पसो पेश में है कि मौलाए कायनात ने अपनी रिदा से फ़ातिमा ज़हरा की चादर को निकाला, उस यहूदी के सामने पेश किया। उसने चादर को देखा, अली को देखा, फिर चादर को देखा, फिर मौला अली को देखा, फिर चादर को देखा,
پھر مولا علی کو دیکھا کہ یا علی تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو، تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس چادر میں جواہرات ٹکے ہوں گے، جواہرات کی جگہ اس چادر میں پیون ٹکے ہوئے تھے، اس چادر میں پیون ٹکے ہوئے تھے۔ تو اب عالم یہ ہے کہ مولا کائنات نے بلند آواز میں کہا کہ ابو طالب کا بیٹا غلط نہیں کہتا، یہ رسول اسلام کی بیٹی فاطمہ زہرا کی چادر ہے۔ تو وہ کانپنے لگا، تھر تھرانے لگا، کہنے لگا یا علی پہلے مجھے کلمہ پڑھوا دو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ بھائی کلمے کی بات کہاں سے آ گئی، یہاں معاملات کی بات ہو رہی تھی، ڈیلنگ کی بات ہو رہی تھی، یہ دو وہ لو۔ تو کہہ رہے نہیں یا علی پہلے مجھے کلمہ پڑھوا دو۔ اسلام بوکھلایا ہوا کلمہ نہیں چاہتا، علی نے فوراً اس کو کلمہ نہیں پڑھوایا، بلکہ مولا کائنات نے کہا کہ تو کلمہ کیوں پڑھنا چاہتا ہے؟ کہا کہ یا علی مجھے یہ فاطمہ زہرا کی رسول کی بیٹی کی چادر کلمہ پڑھوا رہی ہے۔ کہا چادر کا کلمے سے کیا تعلق ہے؟ کہا یا علی تعلق کیوں نہیں ہے، جس بی بی کی چادر ایسی ہے تو وہ بی بی خود کیسی ہوگی، اس کا بابا کیسا ہوگا، اور وہ اللہ کیسا ہوگا جس کا دین وہ لے کے آئے تھے، اور اسلام کیسا ہوگا۔ کہنے یا علی تم گوار رہنا، میں مذہب اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ علی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ کس نے کلمہ پڑھوایا؟ یہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا نے کلمہ پڑھوایا۔ بی بی کی چادر جاتی تھی اور وہ یہودی مسلمان ہو جاتا تھا۔ آج زمانہ اسی لیے فاطمہ زہرا کا مخالف ہو گیا، اسی لیے زمانے نے فاطمہ کے دروازے پر لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ علی ابن ابی طالب سے بیعت مانگنے کی کوشش کی گئی۔ عزیزان محترم، آج 8ویں شوال ہے۔ ایک مظالم رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد ہوا، ایک مظالم دفن ہونے کے بعد یہ ہوا کہ قبر زہرا کھودنے کی تیاری کی گئی۔ پھر ایک مظالم یہ ہے کہ آج تک رسول کی بیٹی کی قبر پر سایہ نہیں ہے۔ ہاں عزیزان محترم، بی بی فاطمہ زہرا کے گھر پہ آگ اور لکڑیاں جمع کی گئیں۔ خدا لعنت کرے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے رسول اللہ کی بیٹی کے گھر میں آگ لگا دی۔ دروازے میں آگ لگی تھی، فاطمہ دروازے اور دیوار کے بیچ میں آ گئی۔ جناب محسن کی شہادت ہو گئی۔ اللہ اللہ، جب مولا کائنات جناب فاطمہ زہرا کو غسل دے رہے تھے تو علی کا جیسا صابر چیخ مار کے بلند آواز سے علی نے گریہ شروع کیا۔ علی گھمسان کے رنوں میں ملے، علی کھٹا ٹوپ اندھیرے میں ملے، علی تلوار چلاتے ہوئے ملے، مگر علی کا عالم یہ ہے کہ علی کبھی اس طریقے سے نہ ملے کہ علی اتنی بلند آواز سے گریہ کر رہے ہوں۔ ہاں گریہ کرتے ہوئے ملے، یاد خدا میں ملے، یاد الہی میں ملے، گریہ کرتے ہوئے ملے، وضو کرتے ہوئے ملے، مصلی پر جاتے ہوئے ملے۔ ابن عباس نے کہا کہ یا علی اس بلند آواز سے کیوں گریہ کر رہے تھے؟ ابن عباس نے پوچھا، علی نے کہا ابن عباس نہ پوچھو۔ کہا نہیں یا علی، جس بیوی کو غسل دے کے آ رہے ہو اس کے حق کی قسم بتا دو۔ کہا سنیں ابن عباس، میں جس بیوی کو غسل دے کے آ رہا ہوں اس کے پہلو کی پسلیاں شکستہ تھی۔ اللہ اللہ، کل بیوی کے پہلو کی پسلیاں شکستہ تھی، آج بیوی کی قبر شکستہ ہے، آج رسول کی بیٹی کی قبر پر سایہ نہیں ہے، آج 8ویں شوال ہے۔ عزیزوں، جتنا ہو سکے احتجاج کیجئے جنت البقیع کے لیے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں مولا ہم کربلا میں ہوتے تو مولا ہم آپ کی نصرت کو آتے۔ ہم کربلا میں نہیں تھے، بے شک وہ ظلم ہمارے سامنے نہیں ہوا، مگر یہ ظلم تو ہمارے سامنے ہو رہا ہے
کہ ہم زندہ ہیں، قبر زہرا بے چراغ ہے، ہم زندہ ہیں، قبر حسن بے چراغ ہے، ہم زندہ ہیں، قبر زین العابدین بے چراغ ہے، ہم زندہ ہیں، قبر امام محمد باقر پر سایہ نہیں ہے، ہم زندہ ہیں، امام جعفر صادق کی قبر پر سایہ نہیں ہے، ہم زندہ ہیں، حضرت عباس کی مادر گرامی جناب ام البنین کی قبر پر سایہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ہاں جتنا ہو سکے 8ویں شوال کو احتجاج کیا کیجئے، بچوں کو اپنے نسل کو بتائیے کہ 8ویں شوال کو کیا ہوا تھا، کس طریقے سے 8ویں شوال کو بی بی فاطمہ زہرا کا مزار منہدم کیا گیا، کس طریقے سے قبوں کو گرایا گیا۔ اللہ اللہ، بس میں نے مجلس کو تمام کیا۔ علی ابن ابی طالب نے رات کے اندھیرے میں فاطمہ زہرا کی میت کو جنت البقیع میں لا کے دفن کیا۔ دوسرے دن مجمع جمع تھا، لوگ چاہتے تھے کہ ہم قبر زہرا کو کھودیں اور کھودنے کے بعد میت کو نکالیں۔ اللہ اللہ، بے حرمتی مقصد تھا۔ جنہوں نے رسول کی نماز جنازہ نہ پڑھی ہو، وہ رسول کی بیٹی کی نماز کے واسطے مدینے میں جوخ در جوخ جمع ہو گئے۔ کسی نے مولا علی سے کہا کہ یا علی غضب ہو گیا، یا علی قبر زہرا کھودنے کی تیاری ہے، یا علی نماز پڑھنے کی تیاری ہے۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ علی کچھ نہ بولے، اپنے حجرے میں جاتے ہیں، سبز خز کی قبا پہنتے ہیں اور بے نیام ذوالفقار کاندھے پر رکھی۔ علی ابن ابی طالب کی آنکھیں سرخ تھیں اور علی کے منہ سے کف جاری تھا۔ علی ابن ابی طالب سر جھکائے ہوئے جنت البقیع کی طرف بڑھے، مجمع کائی کی طرح پھٹنے لگا، کیونکہ زمانے نے علی کو اس عالم میں کبھی نہیں دیکھا تھا کہ علی اتنا زیادہ جلال میں ہوں کہ مدینے والے کانپ رہے ہیں، مدینے والے گھبرا رہے ہیں کہ آج فاتح خیبر نے پھر سے تلوار اٹھا لی ہے، آج مدینے میں تلوار چلے گی۔ علی آئے، جنت البقیع میں پہنچے، مجمع کائی کی طرح پھٹنے لگا، قبر زہرا کے قریب آئے، سرہانے آ کے بیٹھے اور تلوار کو اپنے زانو پر رکھا، آسمان کو دیکھا، کہا کہ سنا ہے تم لوگ قبر زہرا کھودنا چاہتے ہو، سنا ہے تم لوگ قبر زہرا کھودنا چاہتے ہو اور میت کو نکال کے پھر سے نماز پڑھنا چاہتے ہو۔ سنو، اگر سے کسی نے قبر زہرا سے ایک کنکری بھی اٹھا لی تو علی اس وقت تک کہ تلوار کو روکے گا نہیں جب تک کہ ایک ایک کو چن چن کے اس کے انجام تک نہ پہنچا دے۔ لوگ ہاتھ جوڑ کے یہ کہہ کے جانے لگے، یا علی ہمارا مقصد توہین نہیں تھا، یا علی ہم تو نماز پڑھنا چاہتے تھے۔ اللہ اللہ، میں کہوں گا یا علی آپ موجود تھے، قبر زہرا سے کسی نے ایک کنکری نہ اٹھائی، یا علی ذرا بے نیام تلوار کاندھے پر رکھ کے، یا علی آ جاؤ، اسی محمد کی نواسیاں، اسی فاطمہ کی بیٹیاں سر کھلے ہوئے ولوہ عام میں۔ اللہ اللہ، ہاں عزیزوں، بس مجلس تمام ہو رہی ہے۔ آج کا دن بڑا اہم دن ہے، آج کے دن قبر زہرا پر سایہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، جب بقیع میں سورج نکلتا ہے تو سیدھی کرنیں قبر زہرا سے ٹکراتی ہیں، ریت جلتی ہے، قبر زہرا دھوپ میں تپتی ہے۔ اللہ اللہ، ہاں عزیزوں، ہر ایک مومن کی یہ خواہش ہونا چاہیے ہے کہ ہم کو اس وقت تک کہ زیر سایہ نہ دفن کیا جائے جب تک کہ رسول کی بیٹی کی قبر کے اوپر گنبد نہ تعمیر ہو جائے۔ اللہ اللہ، یہ فاطمہ زہرا ہیں جن کی قبر پر سایہ نہیں ہے۔ رسول کی بیٹی کو زمانے نے چین سے جینے نہ دیا۔ دو روایتیں ملتی ہیں، ایک 75 دن کی روایت ہے، ایک 90 دن کی روایت ہے۔ ذرا آپ انصاف سے بتائیے کہ 75 دن اور 90 دن کتنے ہوتے ہیں؟ یہ مختصر سے دن ہیں جو اس طریقے سے کٹ جاتے ہیں۔
ہائے رسول کی بیٹی کو زمانے نے 90 دن کے اندر اتنا ظلم کر دیا کہ بی بی نے مرثیہ پڑھا کہ اے بابا آپ کے بعد ہمارے اوپر وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر سے دنوں پر پڑھتی تو تاریکی شب میں تبدیل ہو جاتے۔ میں کہوں گا اے بی بی، آپ جب دنیا سے گئیں تو آپ کے سر پر چادر موجود تھی، آپ کے سر پر وارث کا سایہ موجود تھا، گودیوں میں بچے موجود تھے۔ ہائے کربلا کی بیویاں، ہائے زینب، سر کھلے ہوئے، گودیاں اجڑ چکی، بچے مارے جا چکے، ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، دیار بدیار، الا لعنت اللہ علی القوم۔